السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، ٹاپک کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنانی تھی، اصل مصروفیات زندگی بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ آج میں اس ہستی کے بارے میں ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سلطان الہند کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی جبیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت اقدس میں بارگاہ مرشد کا دامن پکڑ کے حاضری پیش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ بات شروع کروں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یاد رکھیے، میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں یہ ویڈیو بنانا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کل ہم نہ رہیں تو کم از کم نوجوان جو آج یوٹیوبنگ پر ہے، یوٹیوب سننے کے لیے بیٹھا ہے، یا آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آج نوجوان کتابیں کھولنے سے قاصر ہے، کتابیں کم ہی کھولتا ہے، مگر اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں تو چلے میں رہوں نہ رہوں، کم از کم رہتی دنیا تک جب تک یہ ویڈیو رہے گی آپ تک پیغام پہنچتا رہے گا اولیاء کی محبت کا۔ مقصد یہی ہے، اور یوٹیوب پلیٹ فارم پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں بہت سی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے چند لمحے وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو دے دیں اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ معزز سامعین شام، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ رب تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ بقرہ آپ اٹھائیے تو بقرہ کا معنی گائے ہے، اور یہ گائے تھی ایک اللہ کے ولی کی جس کا تذکرہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ بقرہ میں کر دیا۔ اس کے نام پر جو ہے وہ لکھے، اس گائے کی وجہ سے قرآن کی سورت کا نام بقرہ رکھ دیا۔ اسی طرح سورۃ النمل ہے، حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہیں۔ آپ نے قرآن شان اولیاء کی بیان کر رہا ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ لمحے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کوسوں دور پڑا، کوسوں میل دور پڑا، اٹھا کر لے آئے۔ معزز سامعین، یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے گا۔ اگر حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی ہے، اگر وہ یہ مقام رکھتے ہیں تو جو امام الانبیاء کی دور کا ولی ہو ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام وراء الورا۔ میں چند چیزیں ان کے حوالے سے عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے کہ میں اس بات کو شروع کروں میں چند چیزیں پیش کر لیتا ہوں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا کہ بے موسم پھل آپ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا پیدائش کا معاملہ، خشک تنے پر کھجور کا اگانا، خشک کھجور کا تنا تھا، اس پر کھجور کا اگانا، اسی طرح چشمے کا جاری ہونا، اور کئی واقعات قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ فرمایا کہ لوگوں خبردار، الا، اب آپ ایک بات سمجھیے گا، میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ خبردار رب فرما رہا ہے، رب نہ فرماتا تب بھی چل جاتا۔ آپ مجمع میں جائیں نا، آپ مجمع میں کہیں جی میں فلاں میرا نام ہے اور میں بات کرنے لگا ہوں، لوگ متوجہ نہیں ہوں گے، میں خبردار سنو، یا اعلان کرتے ہوئے اوے بات سنو، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، اوے بات سنو، غور سے سنو، تو لوگ غور سے سنیں، کیوں متوجہ کیا گیا ہے؟ رب تعالیٰ بھی یہاں متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں سنو، میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ میرے خاص ہے۔ الا، خبردار، ان، بے شک، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو میرے دوست ہیں انہیں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی غمگین ہوتے ہیں، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ اب بے شک اور الا کیوں کہا؟ رب یہ بھی کہتا کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تب بھی ہم مان لیتے وہ رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بہتر حکمتوں والا ہے۔ وہ رب کہہ دیتا صرف اولیاء اللہ، تب بھی بات پر چل جاتی، مگر الا اور انا کہہ کے خبردار بھی کیا اور فرمایا بے شک جن کی بات کر رہا ہوں وہ خاص ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا
الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو ایمان لاتے ہیں اور وکانوا یتقون، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ مولانا صاحب عزت شام سمجھ لیجئے گا، پرہیزگار وہ نہیں ہے جو گناہ کرے پھر گناہ توبہ کر کے پھر گناہ کر لے۔ اچھی بات ہے اس کی بارگاہ میں رجوع کر لینا، مگر بار بار کا عادی پرہیزگار نہیں ہوتا۔ پرہیزگار وہ ہے جو ایک بار رب کے حضور توبہ کرے تو پلٹ کے بھی اس گناہ کی طرف نہ دیکھے ساری زندگی۔ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پھر جو ایسا پرہیزگار ہوا جس نے اس کامل تقوی کو اختیار کیا، پھر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے لہم البشریٰ، میں انہیں بشارت دیتا ہوں، میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ اب خوشخبری سنانے والا کون ہے؟ رب سنا رہا ہے۔ فرمایا خوشخبری سناتا ہوں، لہم البشریٰ، خوشخبری سناتا ہوں۔ کس چیز کی سنا؟ فرمایا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں دنیا کی زندگی کی بھی اور آخرت کی زندگی کی بھی۔ دنیا کی زندگی کی بھی اور آخرت کی زندگی کی خوشخبری رب سنا رہا ہے جو اس کے ہو جائے، جو تقوی اختیار۔ قرآن کی کئی آیات، کئی احادیث اولیاء کی شان بیان کر رہی ہیں۔ الذین، وہ آیت مقدسہ ہے الحمدللہ رب العالمین سے آگے، وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میرا انعام ہوا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر میرا انعام ہوا وہ میرے خاص بندے۔ یہ تعالیٰ کئی مقامات پر اپنے اولیاء کی شان بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سونا سمجھ آئی؟ آخرت کی زندگی کی سمجھ آتی ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کی حیات کیا ہے وہ بھی تو سمجھ آئے نا۔ تو فصلین کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کی حیات یہ ہے کہ بندہ ظاہری وصال تو کر جائے، ظاہری وصال کر جائے، مگر اس ظاہری وصال کے ہوتے ہوئے رب تعالیٰ دلوں میں ایسا محبت ڈال دیتا ہے، جیسے ایک ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ بندہ پھر بھی انہی کا ہو جاتا ہے، انہی سے محبت کرتا رہتا ہے۔ اس کی مثال میں مثال سے آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے اولیاء، شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور اخوندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک نور اللہ مرکزہ، بڑے بڑے اولیاء کرام، ان تمام بظاہری وصال ہو چکا، یہ زندہ ہے، اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے۔ میں اس کی انشاءاللہ اس پر ویڈیو میں نے بنانی ہے، میں اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا، آیات مقدسہ سے ثابت کروں گا، حدیث حضور سے ثابت کروں گا۔ مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت فرماتا ہے فی الحیات الدنیا، اگر آپ سمجھ جائے تو اس بات سے ہی بات سمجھ آ جائے گی۔ فی الحیات الدنیا، رب ان کو زندگی دے رہا ہے، دنیا کی زندگی بھی عطا کر رہا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ عطا کر رہا ہے کہ لوگ چلے جانے، حضرت داتا نجوی 1000 سال سے زیادہ گزر چکا عرصہ، مگر آج بھی زندہ ہے، آج بھی حیات ہے، آج بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، آج بھی لوگ داتا داتا کر رہے ہیں۔ یہ بھی فی الحیات دنیا اور فی الآخرہ، اور پھر آخرت کی زندگی بھی ہے۔ اور پھر فرمایا ہاں سن لو، میں رب ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں۔ رب یہ نہ کہتا تب بھی چلتا، مگر رب کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اے لوگو سن لو، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کہے چینج نہیں ہوتے، میرا کہا بدلتا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرا موضوع خواجہ خواجگان ہے، میں اس پر بھی انشاءاللہ کبھی ڈیبیٹ کروں گا، آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا، اگر سمجھ آ جائے تو یہ چیزیں جو میں نے پیش کی ہیں بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سنجر کے علاقے، یہ جو ایران اور یہ جو افغانستان کا ایریا ہے نا، اس کے بارڈر پر موجود سنجر کا علاقہ 530 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گباجت ایک متقی انسان، آپ کی والدہ ماجدہ ام الورع، آپ بھی ایک متقی شخصیت تھی، ایک ولیہ تھی۔ آپ حضرت غوث اعظم حضور سیدنا غوث اعظم کی آپ چچا زاد بہن ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
7 سال کی عمر میں ایجوکیشن شروع کی، پڑھائی شروع کی، علم فقہ پڑھا، علم دین پڑھا، علم تدریس، علم حدیث پڑھا، کئی امور پڑھے۔ 16 سال کی عمر تک مختلف مدارس میں چلتا رہا، خراسان گئے، خراسان میں پڑھتے رہے، پڑھائی چلتی رہی۔ 16 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور چند عرصہ بعد والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بڑے اختصار سے پیش کروں گا، واقعی وقت ہو چکا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی اور آپ کے بھائی، دو بھائی ہیں، ایک بھائی اور تھے، آپ کے حصے میں زمین آئی جو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ کے حصے میں جو زمین آئی آپ اس میں باغبانی کرتے اور وہاں ہی سائڈ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو انیس الارواح میں خود لکھا، کتاب انیس الارواح ہے، اس میں آپ نے خود اس کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں باغبانی کیا کرتا تھا، ایک دن ایسا ہوا، ویسے تو میں اولیاء کی خدمت کیا کرتا تھا، مگر ایک دن حضرت ابراہیم کندوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میرے باغ میں داخل ہوئے۔ فرمایا حالت ایسی کہ میلے کپڑے، جوتی ٹوٹی ہوئی، بظاہر کچھ نظر نہیں آتا تھا مگر اندر بہت کچھ لیے بیٹھے تھے۔ آپ کتب دوراں تھے، آپ کتب وقت تھے۔ حضرت خواجہ ابراہیم کندوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ داخل ہوئے میرے باغ میں، میں بھی دوڑا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے تھوڑی خدمت کی، خدمت کرنے کے بعد موسم گرم تھا، میں نے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لیا اور آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ خدمت اقدس میں پیش کیا نا، اب یہاں ایک جملہ سمجھ لیجئے گا، حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ بات کرتا ہے، تو یعنی وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو اس مقام پر حضرت ابراہیم کندوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود، آپ داخل ہوئے، آپ کی خدمت کی گئی، ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، آپ خوش ہوئے۔ پھر ایک خوشہ اپنے باغ سے حضرت خواجہ غریب نواز نے اتارا اور آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے اس کو کھایا، بلکہ کئی کتابوں میں بھی ہے اور میرا وجدان بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے کھلایا ہوگا۔ خیر وجدان کی باتیں چھوڑیں، آئیں انیس الارواح کی وہ بات کرتے ہیں جو حضور خواجہ خواجگان نے خود لکھی۔ فرمایا کہ میں نے وہ خوشہ پیش کیا تو ابراہیم کندوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے تھیلے میں سے نا ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، وہ خشک روٹی کا ٹکڑا۔ صاحب یہاں بھی خشک روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو وہ تاثیر نہیں رکھتا، مگر تاثیر کب ملتی ہے سنیے گا۔ فرمایا اس روٹی کو ٹکڑے کو آپ نے منہ میں چبانا شروع کر دیا، کارنر سے نا تھوڑا سا چبانا شروع کر دیا، اور وہ چبایا ہوا میرے منہ میں دیا۔ فرماتے وہ منہ میں آنے کی دیر تھی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ روٹی کا ٹکڑا وہی تھا جو عام آپ روٹی پکائیں اور سوکھ جائے، مگر اگر لعاب لگ جائے اس کے بندے کا جو اس کی محبت میں خاص ہے وہ، تو پھر بات عام نہیں رہتی۔ خواجہ خواجگان فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری منہ میں روٹی کا ٹکڑا دیا، میرے دل کی حالت بدل گئی، میں نے سب کچھ چھوڑا، آپ کی خدمت اقدس میں بار حاضر رہا، میری حالت بدلی، آپ چلے گئے تو میں نے وہ سب کچھ بیچ دیا، پھر کچھ تقسیم کر دیا۔ اب میں چلا کامل ولی کی تلاش میں، ایسے کامل ولی کی جو مجھے اور منزلیں طے کراتا چلا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان کی خراسان سے چلے، میں قربان جاؤں خراسان کے علاقہ پر، افغانستان کے علاقہ پر، حضرت علی جویری افغانستان سے، حضرت خواجہ غریب نواز افغانستان سے، کئی جمی اولیاء کرام افغانستان سے، اور بالخصوص خراسان کا علاقہ، سنجر کا علاقہ، ان ماؤں پہ قربان جاؤں، ان کے تقویٰ پہ قربان جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو بھی، ہماری بیٹیوں کو بھی ایسی سیرت عطا فرمائے، اس سیرت کی کچھ خیرات عطا فرمائے۔ معظم مسجد شام آپ افغانستان سے چلے، سال ہر سال آپ سفر کرتے رہے، کئی مزارات اولیاء پر آپ نے حاضری دی، آپ خود لکھتے ہیں میں نے خود کئی مزارات اولیاء پر حاضری دی اور فیض اخذ کیا۔ اب میں چلتا چلتا بغداد پہنچا، بغداد کی جامع مسجد جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، وہاں پر میں نے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پایا۔ میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا
کہ جس کی تلاش میں بڑا دور سے آیا ہوں وہی عثمان ہارونی سامنے موجود ہیں۔ آپ بیعت ہوئے، آپ نے منازل طے کی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حج کا سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری ساتھ ہو لیے، آپ مکہ المکرمہ پہنچے، آپ نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد خواجہ خود فرماتے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد میں خواجہ کے ساتھ تھا، آپ نے دعا کے لیے فضا میں ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، بولا میں اس کو صاف کر کے میں ان کو تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، تو معین الدین کو قبول فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی، ہم نے اس آواز کو سنا، اس وقت موجود لوگوں نے آواز کو سنا کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ فرمایا پھر ہم چلے معاہدہ حضور کی جانب، بارگاہ اقدس مصطفیٰ میں پہنچے تو آپ نے پھر دعا کے لیے فضا میں ہاتھ بلند کیے کہ سونا لے آیا ہوں، معین الدین کو لے آیا ہوں۔ فرمایا میں نے سلطان الہند بنا دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جمیلی کو بارگاہ مرشد سے حکم ہوتا ہے، آپ کو سلطان الہند بنا دیا گیا ہے، اب آپ ہندوستان چلے جائیے اور تبلیغ کیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جمیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہاں سے تخت سفر ہوئے، آپ چلتے چلتے بغداد پہنچے۔ بغداد میں حضور غوث پاک کی بدن سری ہوئی ہے اور آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک آپ جب توجہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کی توجہ کی تاثیر یہ تھی کہ ایک ایک توجہ سے، ایک ایک بزم سے 70 جنازے اٹھتے تھے۔ کئی علماء فیضیاب ہوتے، لوگ ان کی حالتیں بدل جایا کرتی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کچھ صوفی ایسے، کچھ جو احباب جو ہیں یہ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ صاحب وہ تو توجہ کرتے تھے، توجہ کی تاثیر، توجہ فرماتے تھے تو 70 جنازے اٹھتے تھے۔ المختصر میرا ٹاپک وہ نہیں، مگر میں کئی کتب سے وہ بھی ثابت کر دوں بحمدہ تعالیٰ، میرے مرشد کا فیضان ہے۔ خیر، حضرت خواجہ خواجگان کو دیکھا، توجہ فرمائی تو فرمایا معین الدین تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو سلطان الہند حضور نے بنا دیا ہے، جاؤ، آپ عطائے رسول بھی ہیں، اسی لیے آپ کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا جاؤ ہندوستان میں، دہلی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان وہاں سے چلے، لاہور پہنچے۔ لاہور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ فیضان دیکھا جسے آج لوگ داتا علی اجمیری کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، انوار و تجلیات کا ظہور ہوتے دیکھا، وہ بارش ہوتی دیکھی تو آپ خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ مخصوص وقت 40 ایام تک حضرت خواجہ خواجگان حاضر رہے اور آپ نے فیض اخذ کیا، اور جب پلٹنے لگے نا تو وہاں پکارا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل۔ یہ ناقصوں کے لیے پیر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، ناقصانہ پیر کامل، کاملانہ رہنما، کہ کاملوں کے لیے وہ رہنما ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان پلٹے، بلکہ یہاں حضرت قطب الدین بختار کیا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وہ جملہ، آپ فرماتے ہیں خواجہ پلٹ رہے تھے جب تک نگاہ روضہ داتا حجویری پر رہی اس وقت تک پیٹھ نہیں پھیری۔ اچھا یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ صاحبان، یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کس نے بتایا تھا؟ کسی کتب میں موجود تو نہیں ہے کہ خواجہ پیٹھ نہ کرنا یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ کس نے سکھایا تھا؟ عشق اپنی چیزیں خود سکھا دیتا ہے، عشق ادب خود سکھا دیتا ہے، اور ادب ہو تو مقام ملتا ہے۔ خیر، آپ لاہور سے رہتے سفر ہوئے، آپ نے رہتے سفر باندھتے ہوئے افغانستان کے رستے آپ دہلی پہنچے۔ افغانستان، آج جب لاہور سے افغانستان پہنچے نا تو ایک باغ تھا۔ میں چند چیزیں پیش کرتے ہوئے اختصار سے اس ٹاپک کو ختم کرنے جا رہا ہوں، ختم نہیں یعنی کلوز کرنے جا رہا ہوں، ختم تو ساری زندگی نہیں ہو سکتا، ہم ساری زندگی خواجہ کی عظمتیں بیان کرتے رہیں تو وہ کم نہیں ہوگی۔ خواجہ خواجگان ہیں، حضرت خواجہ خواجگان آپ افغانستان پہنچے تو یادگار محمد ایک شخص تھا، وہ ظالم حکمران تھا، جابر حکمران تھا افغانستان کا۔ یادگار محمد یہ وہ شخصیت تھی کہ اس نے ایک باغ بنا رکھا ہے جسے وہ جنت نظیر باغ کہتا تھا، اپنے لیے جنت کہتا تھا۔ اب ہر قسم کے پھل پودے بوٹے یعنی پھل انواع اقسام کے لگا رکھے ہیں۔ پھر اس باغ کے اندر ایک شفاف سا نا، جسے آپ
ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جی وہ ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں نا سوئمنگ پول یہ کہا جاتا ہے، وہاں احاطہ کہہ لیں، وہ احاطہ بنایا گیا صاف شفاف پانی کا، اور اس تالاب میں نا سوائے اس یادگار محمد کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ خواجہ خواجگان آپ تربیت سٹارٹ فرمائی، آپ نے تربیت یہ فرمائی کہ آپ دروازے میں داخل ہوئے، آپ اندر آئے، آپ تالاب میں گئے، آپ نے غسل فرمایا اسی تالاب میں جہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ غسل فرمانے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی پر آ گئے، مصلی پر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔ اب یادگار محمد آیا ہے، یادگار محمد کو کیا پتا تھا کہ آج جس کے سامنے جانے والا ہوں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ یادگار محمد آتا ہے، دور سے دیکھتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اوئے جو رکھوالی کرنے والے ہو تم نے کیا رکھوالی کی، وہ دیکھو ایک بابا میرے تالاب میں نہا کر شاید، اور وہ سامنے بیٹھا ہے، میرے باغ صاف ستھرے باغ میں ایک بابا بیٹھا ہے، میلا سا، اس کا جملہ تھا، میلا سا بابا بیٹھا ہے۔ سمجھ نعوذ باللہ، میں نعوذ باللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں مطلب بے ادبی ہو جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطلب بے ادبی ہو جاوے۔ تو حضرت خواجہ خواجگان بیٹھے ہیں، تو نے کہا پتہ نہیں کون سے بابا بیٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ سے بڑی نشست سے اترا کہ میں اٹھاؤں گا بابا جی کو، وہ اٹھانے کے لیے اترا۔ حضرت خواجہ خواجگان نے ایک نگاہ ڈالی، صرف تیری ایک نگاہ کی قیمت میری ساری زندگانی، ایک نگاہ کی، تیری ایک نگاہ کا سوال ہے میری عمر، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری عمر بھر کا سوال ہے۔ یادگار محمد اترا ہے اور حضرت خواجہ خواجگان کی طرف بڑھنے لگا۔ خواجہ نے ایک نگاہ ڈالی، غش کھا کے زمین پر، غش کھا کی زمین پر گر پڑا۔ خواجہ خواجگان، اب یہ محبت تھی، یہ جلال میں جمال بھی تھا۔ آج بھی بزرگان کی خواجہ اخوندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک نور اللہ مرکزہ، میرے دادا مرشد، آپ کی کئی مثالیں ہیں، جہاں جلال فرماتے تھے وہاں جمال بھی فرماتے تھے، جہاں جمال فرماتے تھے وہاں جلال بھی فرماتے تھے۔ تو آپ کے جلال میں جمال تھا، جمال یہ تھا کہ حضرت خواجہ خواجگان پھر خود اٹھے ہیں، اپنے نشست تھے، تالاب سے پانی لیا اور چھٹا مارا۔ ہوش آیا ہے یادگار محمد کو، تو کہتا ہے حضور چھڑو نا، پہلے بیعت کروائیں، حضور ساری چھوڑے، پہلے بیعت کروائیں، بیعت کیجئے، مجھے وہ قلبی ذکر دیجئے، مجھے وہ ذکر دیجئے جو آپ کیا کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگان نے بیعت فرمایا، بالترتیب یہ قافلہ چلا۔ حضرت شاہ شمس تبریز، آپ چھوٹی سی عمر کے تھے تو آپ کا گزر ہوا، تو خواجہ خواجگان نے دیکھا نا اس عمر میں، تو فرمایا یہ دہلی کا تخت سنبھالے گا۔ آپ نے فرمایا اور تاریخ نے دیکھا۔ المختصر، آپ چلتے چلتے افغانستان کے علاقے سے ہوتے ہوتے آپ دہلی کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں ہندو آگ جلائے بیٹھے تھے، دور سے خواجہ نے دیکھا تو سردی کا موسم بن چکا تھا۔ خواجہ نے کیا یوں کہ بیٹا اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں سے اسے تھوڑی سی آگ لے آؤ۔ حضرت خواجہ خواجگان نے بھیجا، خادم جاتا ہے آگ لینے کے لیے، اس نے کہا خبردار دوبارہ آگ مانگی، میری یہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، سالہ سال ہم نے پوجا کی ہے، خبردار دوبارہ آگ مانگنے آئے، جاؤ۔ فقیر واپس آیا نا، تو خواجہ نے دیکھا تو خواجہ نے فرمایا ہاں اب یہ تبلیغ کا وقت ہے۔ خواجہ خواجگان گئے آگ کے پاس، اس نے کہا ایک تم کون ہو؟ کہا ہم آگ کے پجاری ہیں۔ کہا یہ آگ کتنے عرصے کے تم اس آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ کہا سالہ سال سے کر رہے ہیں، ہماری نسلیں اس کی پوجا کرتی آ رہی ہیں۔ کہا اچھا تو پھر ایسا ہے کہ بتاؤ کہ آگ تمہیں جانتی ہے؟ کہا آگ جانتی ہے، کیا تمہیں آگ جلاتی ہے؟ کہا جلاتی، آگ کا کام جلانا، جلاتی تو ہے، جانتی ضرور ہے مگر جلائے گی ضرور۔ کہا نہیں، فقیر کو نہیں جلاتی۔ کہا کیا مطلب؟ ابھی وہ مطلب سمجھتے، اس سے پہلے خواجہ نے اس کے بچے کو اٹھایا اور آگ میں کود گئے۔ ادھر جب کودے نا تو وہ جو کرنے والا پجاری تھا وہ اٹھا اور رونے لگا، کیا ہو گیا؟ ہائے میرا بچہ۔ جب ہائے کا جملہ کہا نا تو اندر سے بچے کی آواز آئی، نہیں نہیں بابا ہائے نہیں، واہ واہ کہو، میں اندر کھیل رہا ہوں، میں اندر باغ میں کھیل رہا ہوں۔ حضرت خواجہ باہر آئے تو سارے مسلمان ہو گئے۔ میں یہاں جملہ سمجھا دوں، پاک و ہند میں کفر رہتا ہے، وہ کفر رہتا تھا، کافر ہندو رہتے تھے جو کتب احادیث ماننے والے نہیں تھے۔ خیر آج بھی لوگ نہیں مانتے، ان کی مرضی ہے، مگر پھر ان کو بھی کچھ طرز سے قرآن سے سمجھایا جاتا ہے، اگر نہ مانے تو پھر اولیاء کسی اور طریقے سے سمجھا دیتے ہیں۔ خیر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، خواجہ نے اگر قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے تو لوگ نہ سمجھتے، یہ کرامات کرانا بھی ضروری تھا تاکہ اسلام پھیلتا، اور اولیاء کرام کے توسل سے اس پاک و ہند میں اسلام پھیلا ہے۔ خواجہ خواجگان اسی طرح بالترتیب چلتے گئے، کئی واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں۔ المختصر دہلی پہنچے، آپ نے سن رکھا ہوگا خواجہ خواجگان نے ایک جگہ ڈیرا لگایا
تو وہاں اونٹ جو ہے اس باغ میں ٹہلا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. اس بندے نے اٹھایا کہ حضور اونٹ آنے والے ہیں. فرمایا بیٹھے رہیں گے، پھر اٹھائے اور مجھے اٹھا رہے ہو، پھر اونٹ بیٹھے رہیں گے. اور ایسا ہی ہوا. پھر بعد میں انہوں نے معافی مانگی کہ حضور اونٹ اٹھاتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، آپ دعا معافی عطا فرمائے گا کہ ہم اونٹ اٹھا کر دوبارہ لے جائیں. المختصر اسی طرح کئی واقعات. بلکہ وہ راجپال جو ہے، وہ پرتھوی راج، وہ جو ظالم حکمران تھا، وہ جو ہندو حکمران تھا، اس کے خلاف آنا، پھر اس کو کہنا کہ جناب تمہارا تخت، اس نے کہا تخت جو ہے آپ دہلی سے نکل جائیں، آپ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونا شروع، جو آپ کو تکتا ہے مسلمان ہوتا چلا جاتا ہے. بلکہ آغا ساکر والا، وہ تالاب والا واقعہ کہ آپ نے خادم کو بھیجا وہ تالاب سے پانی لے آؤ، آپ نے ڈیرا ایسی جگہ لگایا، اس تالاب کے کارنر پہ لگایا جہاں ہندوؤں پنڈوتوں کے کئی جو ہے وہ پوجا گھر موجود تھے. خواجہ نے بھیجا خادم کو، خادم جاتا ہے پانی لینے کو، کہا خبردار پانی مانگا، یہ ہمارا قیمتی پانی ہے، ہم اس سے بہت سی چیزیں کیا کرتے ہیں. خواجہ نے واپس بلایا، جب واپس آیا نا، کہا میں نے وضو کرنا ہے، جاؤ لوٹا اس کے آگے کر دو، اس تالاب کے آگے لوٹا کر دو. لوٹا کیا تو پانی سارا اس لوٹے میں آ گیا. آج بھی لوگ نہ مانے مگر اللہ اپنے ولیوں کو اتھارٹی دیتا ہے، اللہ اپنے ولیوں سے کام لیتا ہے. حضور نبی رحمت صفی معظم پر ختم نبوت کا اختتام ہوا ہے. اس کے بعد اگلی ڈیوٹیاں اولیاء کرام کی لگائی گئی ہیں، صالحین کی لگائی گئی ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قرآن کہتا ہے اپنے صادقین کے بارے میں، اپنے سچوں کے بارے میں کہ لوگوں ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ میرے سچے ہیں، تم ان کے ساتھ ہوگے، ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگے، میں نے ان کو تو اپنی بارگاہ میں خاص کرنا ہے، یہ تمہیں بھی خاص کر دوں گا. دیکھا نا قرآن میں صورت آپ اٹھائیے نا، صورت کہف ہے کہ وہ کتا ان اولیاء کرام کے در پہ بیٹھا تھا. رب تعالیٰ نے کتے کا ذکر قرآن میں کیا ہے. تو سبھی سے کوئی عام ہستیاں نہیں ہے. خواجہ خواجگان نے فرمایا جاؤ پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آیا، پانی لوٹے میں. وہ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. لوگ بھاگتے ہوئے آئے، خواجہ معافی دے دیں، اور وضو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ جا کے کہو پانی واپس ڈال دو، جاؤ پانی لوٹا آگے کرنا، پانی خود بخود تالاب میں واپس چلا جائے گا. آپ نے ایسا حکم دیا، وہ خادم گیا، لوٹا آگے کیا، پانی خود بخود سارا تالاب واپس. وہاں جتنے کافر تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے. 90 لاکھ زائد کو کلمہ پڑھایا. 6 رجب کو آپ کا ظاہری وصال ہوا. مگر آج بھی خواجہ چشت فیض بانٹ رہے ہیں. ہاں چشتی حضرات جو ہے آج بھی پوری دنیا میں، چشتی صابری ہو یا چشتی نظامی ہو، چشتی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. خواجہ کے ملنگ، خواجہ کے مانگنے والوں میں ہم سیفی بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ سے مبارک کے صدقے مجھے گناہگار رب کرم نوازی فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کوئی سوال کریں تو ضرور کر سکتے ہیں. دعاؤں کی درخواست ہے، کوئی سوال اس حوالے سے بھی ہوا تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ میں پیش کروں گا. اور اولیاء کرام کے حوالے، عظمتوں کے حوالے سے چند باتیں میں ایک دو ویڈیو میرے